سادات کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مرتبہ اور رتبہ اور بلند مقام عطا کیا ہے۔ یہ بلند مقام احادیث میں بھی ہے، یہ بلند مقام ہمارے جو اکابرین ہیں ان کے واقعات میں بھی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ کشتی میں بہت ماہر تھے، یعنی جس وقت ان کے جوانی میں وہ کشتی میں بہت ماہر تھے، تو ان کے پاس ایک بوڑھا آدمی کمزور لاغر اس کے پاس آیا، اس سے کہا کہ میں آپ سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ جنید بغدادی نے اس کو جب دیکھا تو کہا کہ آپ بہت کمزور ہو، تو اس نے کہا کہ آپ کشتی کے میدان میں آ جائے پھر دیکھتے ہیں۔ جنید بغدادی وہ آدمی تھا کہ اس سے کوئی کشتی نہیں جیت سکتا تھا۔ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں ہے، وہ جو لاغر اور کمزور بوڑھا تھا وہ بھی میدان میں ہے، تو اس نے جنید بغدادی کے اوپر جب ہاتھ ڈالے تو اس کے کان میں کہا کہ میں آل رسول ہوں، کافی دنوں سے میرے گھر پر فقر و فاقہ ہے، میری عزت کا خیال کیجئے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ پہلی مرتبہ ہارنے کا جو موقع تھا ان کے پاس، یہ پہلی مرتبہ ہارے، لیکن یہ ایسے جیتے کہ اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے اللہ نے ولایت کا اتنا بڑا رتبہ عطا کیا کہ وقت کے بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے تابعین ان کے پاس آتے تھے اور ان کے پاس جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے، وقت کے جتنے بھی بڑے اولیاء تھے۔ تو دیکھیں سید کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، اب اس مقام کو ان چیزوں میں لگانا جو شریعت کے خلاف ہو، یا اپنے مقام کو، انسان کا مقام کوئی اور نہیں ضائع کرتا، وہ انسان خود ضائع کرتا ہے۔ اب دیکھ اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے احکام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق آپ زندگی گزارے، آپ علماء سے پوچھ کر اپنی زندگی گزارے، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کون سے فتوحات آپ کے سر پر لاتے ہیں۔ اگر یہی لوگ کہ جن کو بلند مقام ملا ہو، اگر یہ بگڑ جائے، یا اسی طرح جو علماء ہوتے ہیں اگر وہ راہ راست سے ہٹ جائے، تو ان کے ساتھ پوری قوم بھی راہ راست سے ہٹ جاتی ہے۔ لہٰذا اس میں احتیاط کرنا چاہیے، اس میں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں جو مقام آپ نے عطا کیا ہے اس مقام کے مطابق اپنی رضا بھی عطا فرما، اس مقام کے مطابق ہمیں بنا کہ اس مقام پر ہم ججے اور آپ کو بھی اچھے لگے۔ تو اس کے بارے میں دعا بھی مانگنی چاہیے۔